أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی توفیق سے اور اس کی ذات پر بھروسہ توکل کرتے ہوئے اور اس کی ذات سے بہتر امید رکھتے ہوئے اسی کی کتاب قرآن مجید کا ترجمہ اور مختصر تفسیر کا ہم آغاز کرتے ہیں. قرآن کریم کے پڑھنے سے پہلے کچھ آداب، ضروری باتیں جس کا جاننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے. پہلی بات یہ کہ ہمارا نیت خالص اللہ تعالیٰ کی کتاب کے سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے اور خود بعمل ہونے کے بعد اس کی دعوت کو عام لوگوں تک پہنچانے کا ہمارا عزم اور ہمارے اس عمل میں اخلاص. یہ وہ اہم مسئلہ ہے جس کے بغیر مشکل سے مشکل عبادت، قیمتی سے قیمتی عبادت وہ رائے گاہ ہے. الا للہ الدین الخالص فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. جب تک اللہ کی عبادت میں اخلاص نہ ہو تو وہ عبادت اللہ کے ہاں مردود ہے. وہ جہاد فی سبیل اللہ کیوں نہ ہو، وہ انفاق فی سبیل اللہ کیوں نہ ہو، اور وہ عمل کیوں نہ ہو جس کے لیے آج ہم بیٹھ کر آغاز کر رہے ہیں. معنی علم. یہ تینوں باتیں جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے اور آپ بارہ سن چکے ہیں. تو قرآن کریم کو پڑھنے سے پہلے اپنے دل خالص کرنا، اپنے سوچ خالص کرنا اور دوران درس مکمل توجہ اللہ کی کتاب کے سمجھنے کے لیے ہو. یہ بات بہت ضروری ہے. ایک انسان بار بار قرآن پڑھے، بار بار سنے، بار بار مطالعہ کرے اور بار بار استاد سے پڑھے، لیکن جب تک وہ بالکل خالی ذہن ہو کر اس کو نہ مطالعہ کرے، نہ پڑھے اور نہ استاد سے سنے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور یہ بات طالب العلم حیثیت سے میں بھی عملی زندگی میں پہچان چکا ہوں کہ جو بات ہم انتہائی توجہ کے ساتھ استاد سے سن چکے ہیں یا پڑھ چکے ہیں وہ الحمدللہ بغیر مطالعے کا ہم کو یاد ہے. لیکن جو باتیں شیطان نے اور نفسی شیطان نے ہم کو مطالعے کے دوران میں یا استاد سے پڑھنے کے دوران میں اور آمیزش دنیا کے خیالات یا سوچ ادھر ادھر ہمارے ذہن جب تقسیم ہوا ہے، وہ مقامات ہم بار بار اگر پڑھیں گے تب بھی سمجھ میں نہیں آتے. یہ بہت ضروری ہے. نمبر 2، اپنے ان اوقات کو اپنی زندگی کا سب سے عظیم اوقات سمجھے. زندگی میں 3 مرحلے میں نے ایسے دیکھے ہیں جس میں انسان کا ایمان بڑھتا ہے اپنے پریکٹیکل زندگی میں. ایک قرآن کریم کے درس میں اور ایک اللہ کے راستے کی جہاد میں. وہ چاہے ٹریننگ کے مراکز ہو
تن تنہا پہاڑوں کے اندر انسان اللہ کا کتاب سنتا ہے، دنیا سے ایک طرف ہوتا ہے، یا چاہے بیت اللہ کے طواف حج کے موقع پر ہو، یہ 3 مقامات ایسے ہم نے پائے ہیں جس میں ایمان انتہائی درجے میں بڑھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قربت انتہائی حاصل ہوتا ہے، انسان بہت قریب جا پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لطف اور مزہ اٹھانے کے لیے۔ تو یہ اہم مسئلہ ہے کہ ان اوقات کو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھیں اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اس کے علاوہ یہ مسئلہ اہم ہے کہ قرآن کریم کے لیے باوضو ہو کر انسان بیٹھے۔ اس سے انکار نہیں ہے کہ انسان کا اگر وضو نہیں ہے تو وہ قرآن پڑھ بھی سکتا ہے، قرآن کو ہاتھ بھی لگا سکتا ہے، لیکن وضو کرنا یہ ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، وضو کا حفاظت مومن کرتا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ باوضو ہونا یہ مومن کی پہچان ہے، یہ مومن کی علامت یعنی اعمال میں سے ہے۔ اور ہر وضو پر 10 نیکیاں معروف حدیث ہے، وہ آپ سنتے ہیں۔ تو باوضو ہو کہ قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے، اس کے آداب میں سے۔ ہاں اگر انسان دوران درس اس کو ضرورت محسوس ہوتا ہے تو وہ اس وقت اپنے ضرورت کو کلاس سے اٹھ کر پورا کرے، قضا حاجت ہے تو اس کے بعد وضو کر کے درس میں شامل ہو جائے تاکہ اس کا توجہ جو ہے اس طرف نہ ہو۔ یہ ضروری باتیں ہیں۔ پھر قرآن کریم کے درس میں یہ بات اہم ہے، چاہے وہ احادیث کے درس ہو، کہ صرف استاد سے سننا پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہوتا ہے، اس کے دہرائی بہت ضروری ہوتی ہے، اس کو دہرانا، ذہن میں بٹھانا، جہاں جہاں کوئی نقطہ ہو لکھنے کی استعداد طاقت رکھنے والے اس نقطے کو لکھے، نوٹ کرے۔ بعض اوقات ایک بات ذہن میں فوراً بیٹھ جاتی ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر نکل جاتی ہے وہ بات، تو لکھا ہوا موجود ہو تو انسان کو یاد آتا ہے، یہ نقطہ ہم نے سنا تھا، یاد کیا تھا، پھر وہ یادداشت تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی کتاب کے بارے میں یہ اہم مسئلہ ہے کہ قرآن کریم ہی وہ کتاب ہے جس کے پڑھنے کو سمجھنے کے بغیر بھی انسان کو اجر ملتا ہے۔ جتنا وہ تلاوت کرتا ہے ہر حرف کے اوپر 1 نیکی 10 نیکی ہے، جیسے کہ مشہور حدیث ہے، الف لام میم پر 30 نیکیوں کا اجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا۔ اور قرآن کریم ہی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سبب نجات، اللہ تعالیٰ کے عدالت میں یعنی روز محشر یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مومن کے لیے سفارشی بنے گا، جیسے کہ مشہور حدیث ہے سورۃ آل عمران اور سورۃ بقرہ زہراوان، یہ 2 چمکدار چمک دینے والی صورتیں مقدم ہوں گے جس طرح لشکر کا کوئی قائد ہوتا ہے، تو قرآن کریم کی یہ دونوں قائدین سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران آگے آگے ہوں گے، اور قرآن کریم کا باقی جو مجموعہ ہے یہ اس کے ساتھ ہے، اور یہ شفاعت کے لیے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں آئیں گے کہ اللہ اس بندے نے ہم کو پڑھا ہے، ہم پر عمل کیا ہے، کما حق کو دوسروں تک پہنچایا ہے، لہذا آج کے دن ہم اس کی شفاعت و سفارش کرتے ہیں کہ اس کو اپنے عذاب سے نجات دو اور اس کو جنت میں داخل کرو۔ اور قیامت کا دن ہی وہی دن ہے جس میں تمام رشتے ٹوٹ جائیں گے، لیکن یہ وہ رشتہ ہے جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، جو اپنے پڑھنے والوں کو قیامت کے دن کام آنے والا ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جس کو آپ سنتے ہیں اور قرآن میں پڑھا ہے آپ نے کہ میدان محشر میں نبی کی زبان پر امت کے خلاف جو مسئلہ آئے گا وہ قرآن کے حوالے سے آئے گا۔ وقال الرسول یا ربی
ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے رب میری اس امت قوم نے اللہ کے تیری اس کتاب کو مہجور چھوڑ دیا تھا. تو اگر وہاں پر ہمارے لیے شفیع بن جائے تو بہت عظیم بات ہے، کیونکہ یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے جہاں کوئی سفیر بن کر شفیع بن کر نجات دلا دے. یہ وہ دن ہے جس میں آپ جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوں گے اور وہ بھی اللہ کے سامنے جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو اتنے عظیم اور سخت ترین دن میں اگر ہمارا کوئی سفارشی بن کر سامنے آ جائے تو بہت پائے کے بعد اس سے بڑھ کر کوئی نعمت اس دن شمار نہیں ہو سکتا ہے، عظیم نعمت. لہذا قرآن کریم کی ان خوبیوں کو دیکھ کر اس کے ساتھ تعلق برقرار رکھنا، اور اس کی فضائل بہت سارے احادیث میں ہیں، اور قرآن کریم کی خصوصیات میں سے یہ خصوصیت ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے اگر ہم اس کے ساتھ تعلق برقرار رکھیں گے تو ہمیں رفعت ملے گی. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، سے مسلم کی روایت. اس کتاب کے ذریعے سے اللہ رب العالمین بعض قوموں کو رفعت دیتا ہے، بلندی دیتا ہے، اور جس کی مثال صحابہ کی. صحابہ نے اس قرآن کو اپنایا، وہ لوگ جن کو بکریوں کے چرانے کا ڈنگ حاصل نہیں تھا وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے قائد بن گئے، اور جن کے بارے میں قرآن نے خبر دی ہے ہم کو کہ لوگوں سے ڈرتے تھے کہ ہمیں یہ لوگ رون ڈالیں گے، انہی لوگوں کو اللہ رب العالمین نے وہ رعب، وہ دبدبا، وہ قوت اور طاقت اس قرآن کی بدولت دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلان کرنا پڑا، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ ہمارا دشمن اگر ایک مہینے کے مسافحت پر دور کیوں نہ ہو تو اس پر وہاں پر خوف اور کپکپی طاری ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی کتاب کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو یہ مقام ملا. دوسری جانب ان کا وہ مقام تھا نبی کے آنے سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے، جس کا ذکر قرآن نے ان لفظوں میں کیا ہے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. خوف سے اللہ نے ان کو امن دیا. خوف کیا تھا کہ لوگوں کے سامنے، عام لوگوں کے سامنے وہ حقیر لوگ تھے، ذلیل لوگ تھے، مکے والے ہو یا مدینے والے ہو. عرب لوگوں میں ان کے کوئی وہ قوت اور طاقت نہیں تھی جن سے لوگ ڈرتے. یہ الگ بات ہے کہ بیت اللہ کی وجہ سے لوگ ان کی تعظیم کرتے تھے، لیکن قوت اور طاقت کے مقابلے میں ان کی کوئی قوت اور کوئی حیثیت نہیں تھی. لیکن قرآن کریم کی نزول اور پھر اس قرآن کو سمجھ کر اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا کہ تاریخ اسلامی قیامت تک ان کو یاد کریں گے. ایک ایک صحابی کا واقعہ، ان کے ایک ایک جنگ کا واقعہ، جہاد کا مرحلہ، یہ سب قرآن کی بدولت ہوا ہے. تو قرآن کریم کے فضائل میں سے یہ ہے کہ یہ قرآن اپنے ماننے والوں کو رفعت دیتا ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب. اور جن لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑا ویضع بہ آخرین، کہ جن لوگوں نے اس قرآن کی مخالفت کی قولاً فعلاً، تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہو کہ ذلیل ہو گئے. جس کی مثال ہم گزرے ہوئے ادوار میں دینے کے بجائے اپنے دور کے ساتھ دے دیں کہ دور حاضر میں مسلمانوں کے تعداد نام کے اعتبار سے، ملکوں کے تعداد اور مال کے تعداد، فوجوں کے تعداد، ہر چیز کی تعداد ساری دنیا والوں کے مقابلے میں مقدم ہے. لیکن ذلت اور رسوائی اور خوف کی تعداد وہ بھی ساری دنیا والوں سے زیادہ ہے. ساری دنیا والوں سے مسلمانوں پر جو ذلت مسلط ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. یہودیوں کے سامنے، نصارہ کے سامنے، مجوسیوں کے سامنے، دہریوں کے سامنے بھکاری پھر رہے ہیں. لاکھوں کے فوجوں کو رکھنے کے باوجود یہ ان کے غلام ہیں. یہ کیوں؟ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، انہوں نے قرآن کو چھوڑا. قرآن کے چھوڑنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر ذلت کو مسلط کر دیا اور یہ غیروں کے غلام بن گئے.
اور یہی غیر جب مسلمانوں نے اس قرآن کو اپنایا تھا تو یہ غیر انہی مسلمانوں کے غلام تھے اور ایک مہینے کے مصافحات پر ان کا رعب باقی تھا. اب اسی تناظر میں دور حاضر میں آپ دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے اس قرآن کو اپنایا ہے ان کو آپ مجاہدین کہتے، ان کو آپ طالبان کہتے، ان کو آپ جو بھی نام دیتے ہیں، دور حاضر میں جہاں جہاں وہ دین کا، دعوت اور جہاد کا کام کرتے ہیں ان کا رعب اور خوف اسی تناظر میں بقایا ہے کہ ان سے یہود ڈرتے ہیں، نصارہ ڈرتے ہیں، مجوس ڈرتے ہیں. یہاں تک اس وقت ساری دنیا کے لوگ اس پر متفق ہیں کہ آپس میں ہم کچھ بھی ہیں لیکن انتہا پسند مسلمانوں کے خلاف ہم کو ایک ہونا چاہیے. اس لیے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت بھی ساری دنیا کے کافر قرآن کے ماننے والوں سے ڈرتے ہیں. قرآن کے ماننے کے اعتبار سے عقیدہ قرآن کا ان کے پاس ہو، عمل قرآن کا ان کے پاس ہو تو تب وہ لوگ قرآن کے ماننے والے ہیں. صرف تلاوتاً پڑھنے والوں کو قرآن کا ماننے والا نہیں کہا جاتا ہے، ورنہ کربوں مسلمان اس وقت ہوں گے جو قرآن پڑھنے والے ہوں گے لیکن ان سے کوئی بھی نہیں ڈرتے جب تک کہ قرآن کا عقیدہ ان کے پاس نہ ہو اور قرآن کریم پر عمل ان کے سینوں میں نہ ہو اور ان کے جوارح پر قرآن کریم کا یعنی عملی تفسیر نہ ہو تو ان سے کوئی بھی نہیں ڈرتے. یہ قرآن کریم کا معجزہ آج بھی دنیا میں موجود ہے. تو قرآن کریم کے فضائل میں سے بات کہ قرآن کے ماننے والے بلند ہوتے ہیں اور اس قرآن کو چھوڑنے والے ذلیل ہوتے ہیں. قرآن کریم کے معجزے میں سے یہ بات ہے کہ جب انسان اس قرآن کو قبول کر لیتا ہے تو انسان دلیر ہو جاتا ہے، بزدلی اس کے ختم ہو جاتی ہے. اس لیے کہ قرآن کریم میں ہمیں اللہ تعالیٰ یہ عقیدہ دیا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس سے زندہ بادشاہ پر یقین بن جاتا ہے اور وہ اللہ پر وہ امیدیں وابستہ کرتا ہے جو انسانوں سے کٹ جاتی ہے تو اس کے اندر دلیری آ جاتی ہے، اس کا بھروسہ انتہائی بڑھ جاتا ہے. یہ قرآن کریم کے فضائل میں سے ہے. جب انسان عملی طور پر اس کو لے آتے ہیں اپنے عمل میں تو یہ فضائل اس کو نصیب ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں. یہ اہم مسئلہ ہے کہ قرآن کریم کی ان فضائل پر ہمارا نظر ہو کہ یہ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے ذریعے سے ہم کو دینا ہے، اس نے وعدہ کیا ہے. جس قرآن کریم کے بارے میں یہ عقیدہ نظریہ بنانا کہ من جانب اللہ ہے، تنزیل من رب العالمین، اللہ نے اس کو نازل کیا ہے اور اعلی قلب کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ نے نازل کیا ہے، کیونکہ قرآن کا نزول پہلے اللہ کے رسول پر ہوا ہے پھر ساری دنیا والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے پھیلایا. اور اس قرآن کو لانے کا ذریعہ کون ہے؟ نزل بہ روح الامین، جبریل امین اس کو لے کر آئے. اور اس قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ جو ہمارے سامنے حروف کے اعتبار سے قرآن موجود ہے دو کایوں کے بیچ میں، یہ اللہ کی کتاب جس کو ہم سنتے ہیں، جس کو ہم پڑھتے ہیں اور جس کو ہم تلاوت کرتے ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے. اس کے بارے میں یہ بحثیں کرنا کہ لفظی قرآن، معنوی قرآن جو لوح محفوظ میں ہے اس کا یہ مرتبہ ہے جو ہمارے پاس ہے، یہ صرف دلالت کرتا ہے اس قرآن پر. یہ منطقی باتیں ہیں جو کہ شیطانت کے لیے راستے کھولتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں. اور دل کے مرضوں میں سے مرض جو ہے، دو قسم کے مرض ہوتے ہیں دل کے، اس میں سے ایک مرض یہاں سے پیدا ہوتا ہے. ایک مرض دل کا ہے شکوک اور شبہات اور ایک مرض دل کا ہے شہوات. تو شہوتوں کا تو اس سے تعلق نہیں پیدا ہوگا لیکن شکوک اور شبہات کا دروازہ دل کے طرف جو ہے اس بحث سے چھڑ جاتا ہے، کھل جاتا ہے کہ یہ لفظی قرآن ہے یا مدلول ہے غیر مدلول ہے. یہ بحثیں جو ہے دل کے اندر شکوک اور شبہات پیدا کرتا ہے. تو یہ دروازہ بند رکھنا چاہیے. یہ جو ہمارے سامنے قرآن کریم ہے یہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ نے جبریل کے ذریعے سے 23 سالہ دور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی کمی زیادتی کے اپنی امت تک پہنچایا ہے. اس قرآن کریم کے بارے میں یہ عقیدہ کہ اللہ نے ایک وقت بیعت
جمع مجموعہ جس کو کہتے ہیں نازل کیا ہے، یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ لیلۃ القدر میں اللہ نے نازل کیا ہے دنیاوی اسمان پر، اور پھر زمین پر واقعات کے تناظر میں، حوادث کے تناظر میں جو اللہ نے جبریل کو حکم دیا وہ حکم لے کر وہ زمین پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لا کر اس نے پیش کیا۔ تو معنی یہ ہوا کہ ایک دفعہ اللہ نے قرآن کو اتارا آسمان پر، اور پھر 23 سال زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر، اور یہاں تک کہ 23 سال زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اس کو مکمل کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے سے پہلے اس قرآن کی تکمیل اپنے صحابہ تک پہنچا چکے تھے، اس کی تشریح، توضیح اور عملی جامہ پہنا چکے تھے۔ قرآن کریم کے تفسیر کے بارے میں طریقہ یہ ہے، نمبر 1، قرآن کے آیات کا تفسیر دوسرے آیات کے ذریعے سے کرنا۔ قرآن کریم کی کسی آیات کا تفسیر صحیح احادیث سے کرنا۔ قرآن کریم کی آیات کا تفسیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے اقوال سے کرنا، اور اس کے بعد پھر اور درجات ہے، تابعین کے اقوال، پھر مفسرین کے اقوال، لیکن اہم یہ اول ہے، قرآن کا تفسیر قرآن سے، قرآن کا تفسیر صحیح حدیث سے، قرآن کا تفسیر صحابہ کرام کے صحیح اقوال سے، اس کے بعد کے درجات۔ قرآن کریم کے جو ترتیب ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، پہلے سورۃ فاتحہ، اس کے بعد اور سور، یہ اللہ کی جانب سے یہ ترتیب ہے، نزول کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم کے اعتبار سے ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر صحابہ کرام نے اس ترتیب سے اس کو لکھا۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے ایک سوال بھی ہے جو احادیث کے منکر ہیں، منکرین حدیث، کہ قرآن کریم کا نزول دیکھو، اس کی ترتیب دیکھو، قرآن کریم نے کہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کو اس ترتیب سے لکھو، پھر نبی نے جو اس ترتیب سے لکھا ہے تو کیا یہ قرآن کے موافق ہے یا مخالف؟ اگر موافق ہے تو کس نے اس کو کہا؟ معلوم ہوا اللہ نے، تو اللہ نے جب کہا قرآن میں نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ قرآن کے ماں سوا بھی اللہ کے رسول پر وحی اترتی تھی، اور وہ کیا ہے؟ وہ حدیث۔ یہ پہلی سورت سورۃ فاتحہ، جس کے مفسرین نے بہت سارے نام درج کیے ہیں، یہ سورۃ فاتحہ کے اتنے سارے نام ہیں، اور اس بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ کسی بھی سورت کے زیادہ نام ہونا یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ معنی یہ کہ دنیا میں بھی اگر دنیاوی مثال میں دیکھا جائے تو کسی شخص کے بہت سارے نام، اس کا ایک ذاتی نام ہے، پھر صفتی نام آتے ہیں، وہ انجینئر بھی ہوتا ہے، وہ میکینک بھی ہوتا ہے، اور وہ کمانڈر بھی ہوتا ہے، بہت سارے اس کے اوصاف آ جاتے ہیں۔ تو سورۃ فاتحہ کے بارے میں علماء نے اس کے بہت سارے نام درج کیے ہیں، یہ سورۃ حمد بھی ہے، سورۃ فاتحہ بھی ہے، سورۃ صلاۃ ہے، اور اس ترتیب سے سورۃ نور ہے، اعظم سورت ہے سورۃ شفا، یہاں تک کہ 22 نام اور کسی نے 34 نام درج کیے ہیں، یہ سورۃ فاتحہ کے نام ہیں۔ اس میں سے معروف نام سورۃ فاتحہ اور سورۃ صلاۃ اور 7 من المثانی، دہرائے جانے والے 7 یعنی آیتیں، اور یہ مرفوع احادیث سے ثابت ہے۔ اس میں پہلے آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مفسرین کے طویل ابحاث کا خلاصہ یہ ہے کہ بسم اللہ جو ہے یہ سورۃ توبہ کے ماں سوا باقی تمام سورتوں کے شروع کی آیتوں میں سے ایک آیات، مستقل آیات، اور یہ ہر سورت کی شروع میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور اس کے حکم ہے، حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی نہیں لگایا ہر سورت کی شروع میں، بلکہ اس کے حکمتیں ہیں،
صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی سورت کے اختتام اور نئے سورت کے آغاز کو ہم اس سے پہچانتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لکھنے کا حکم دیتے تھے تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہاں پر سورت کا اختتام ہو گیا اور نئے سورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ ہر سورت کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک مستقل سورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی شروع لفظ میں قرآن کریم کا ایک عظیم مقصد سمجھایا ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں، اور پھر دو صفتی نام ذکر کیا، الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ جیسے کہ با کے بارے میں آپ نے علماء سے سنا ہے، با استعانہ مدد کے لیے استعمال ہوا ہے یہاں پر، اور اس سے اشارہ ملتا ہے اس بات کی طرف کہ قرآن کریم کے پہلے حرف میں اللہ رب العالمین نے تمام انسانیت کو بے بس بے قوت قرار دے دیا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا قوت اور طاقت ان کے ساتھ شامل حال نہ ہو تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، چاہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو، جو کہ سارے انسانوں میں اللہ کے نزدیک معزز ہے، کیونکہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی مدد سے اللہ کی کتاب کو پڑھنا شروع کرتا ہوں، اللہ کا مدد نصرت میرے ساتھ شامل حال ہوگا تو میں اللہ کی اس کتاب کو سمجھ بھی سکوں گا، پڑھ بھی سکوں گا، اور اس بوجھ کو اپنے کندھوں سے دوسروں تک اتارنے کے لیے دعوت بھی دے سکوں گا۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا مدد میرے ساتھ شامل حال نہیں ہوگا تو میں یہ کام نہیں کر سکوں گا۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اقرار ہے تو باقی کون ہے جو مددگار بن سکے، مشکل کشا بن سکے، حاجت روا بن سکے؟ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے صفتی نام تو بہت سارے ہیں، لیکن یہاں اللہ رب العالمین نے اسم کو اس میں ذات کی طرف منسوب کیا ہے، بسم اللہ، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام نام صفتی اللہ تعالیٰ کے اس میں ذات کی طرف منسوب کر کے اس میں اللہ رب العالمین نے شروع میں اپنے تمام صفتی ناموں کو جمع کر لیا ہے۔ اسم کو ذات کی طرف منسوب کر کے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جتنے اللہ تعالیٰ کے صفتی نام ہیں وہ سب اللہ رب العالمین کے ذات کی صفات ہے۔ اس میں کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اگر تمام صفتی ناموں کو جمع کیا جاتا تو یہ بسم اللہ کا آیات کہاں تک پہنچتا، بہت طویل ہو جاتا، اور یہ معلوم ہے مسئلہ کہ کلام کے معجز ہونے میں یہ بات مقدم ہے کہ وہ کلام مختصر ہو اور معنن اس کے اندر جامعیت ہو۔ خیر الکلام ما قل ودل، بہترین کلام وہ ہے جو کم الفاظ میں ہو اور دلالت میں واضح ہو، قل ودل۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے وہی ترتیب استعمال کیا ہے، تمام اسموں کو اس میں ذات کی طرف مضاف کر دیا تاکہ اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو جائے کہ میں تمام اللہ کے صفتی ناموں کے ساتھ مدد مانگتے ہوئے اللہ کی کتاب کو شروع کرتا ہوں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورت کا جو عنوان رکھا ہے وہ ہے عنوان توحید، کیونکہ ہر سورت کے اندر ایک عنوان ہوتا ہے جس کو علماء مفسرین نے دعویٰ قرار دیا ہے، سورت کا دعویٰ، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید کو ثابت کرنا۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو پالنے والا ہے، رب العالمین۔ الحمد تمام تعریفیں، یہ وہ جامع لفظ ہے جو سبحانہ کے مقابلے میں یا دوسرے جو اللہ کے ثنا اور تعریف کی کلمات ہے اس کے مقابلے میں سب سے زیادہ جامع ہے، اور یہ سورت فاتحہ کے عنوان کو ثابت کرنے کے لیے ہے کہ اس سورت کا عنوان کیا ہے؟ اللہ کے توحید۔ پھر اس پر لام تخصیص کے لیے لائق للہ، خالص اللہ کے لیے ہے،
اور حمد پر الف لام داخل کر دیا کہ چاہے اس کو الف لام استغراقی کہہ دے یا جنسی کہہ دے، دونوں مستعمل ہو سکتے ہیں۔ استغراق سے معنی یہ ہوگا کہ جتنے بھی حمد کے کلمات ہیں وہ سب کے سب اللہ کے لیے ہیں، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور جنس کا معنی یہ ہوگا کہ جنس کلمات جتنے بھی حمد کے ہیں وہ سب کے سب اللہ کے لیے ہیں، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس پر پھر دلیل لایا کہ اس کے لیے کیوں ہے، فرمایا رب العالمین، اس لیے کہ وہ عالم کا رب ہے۔ پہلے دلیل، اللہ کے لیے تمام تعریفیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ تمام عالم کا رب ہے۔ تو رب کے معنی کیا ہے؟ پیدا کرنے والا، پیدا کرنے کے بعد اس کو پالنے والا، اور اس کو اس کے انتہا تک پہنچانے والا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذات جو ہے، اس نے انسانیت کو یا اس انسانیت کے ماں سوا جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے مادے کو بھی پیدا کیا ہے، مادے سے پھر اس چیز کو پیدا کیا ہے، پھر اس چیز کے حفاظت کے لیے اور اسباب اور اشیاء کو پیدا کیا ہے، ان اسباب اور اشیاء کے ذریعے سے پھر اس کے تکمیل کرتا ہے۔ تو رب کو رب اس لیے کہتے ہیں کہ کسی چیز کو پیدا کرنا، پھر اس کی حفاظت کرنا اور اس کو انتہا تک پہنچانا، یہ اللہ رب العالمین کے صفتی ناموں میں سے پہلی صفتی نام رب۔ عالمین فرمایا، عالمین، اور عالمین جو ہے یہ عالم کے جمع ہے، کیونکہ دنیا میں ایک عالم تو نہیں ہے نا، انسانوں کا عالم الگ ہے، جنوں کا الگ ہے، پرندوں کی پھر قسمیں دیکھو، ہر ایک قسم کے الگ الگ عالم ہیں۔ پھر یہ زمین کے اندر جاندار ہو یا بے جان چیزیں ہو، ان کا ہر ایک ایک عالم ہے۔ تو ان تمام کو جمع کرنے کے بعد مجموعی طور پر لایا کہ اس اللہ کے لیے حمد اس لیے ہے کہ وہ عالم کا جمع، عالمین کا رب ہے۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ کائنات میں کوئی بھی ہو، کوئی ایسی چیز یا کوئی ذات ایسا نہیں ہے جس کے پالنا اللہ کے ماں سے اور کسی اور کے ذمہ ہے، یا جس کے پاس ایسی قوت ہے کہ وہ اللہ کا محتاج نہیں ہے، یا جس کے پاس ایسی قوت ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ برابری کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ عالم جتنا بھی ہے وہ سب کے سب رب کے محتاج ہے، اس رب نے ان کو پیدا کیا ہے، تخلیق دی ہے، اور پھر اس کے پرورش اور پالنے کے لیے اسباب پیدا کیا ہے، وہ چاہے دن اور رات کی صورت میں ہو، سورج اور دھوپ کی صورت اور سائے کی صورت میں ہو، چاہے وہ غذا کی صورت میں ہو، چاہے وہ ہوا کی صورت میں ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس میں داخل ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ربوبیت کو ثابت کیا، اور یہ ربوبیت وہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کے کہ اس سے خود بخود الوہیت ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب یہ ثابت ہو جائے کہ یہ مکان فلاں کا ہے، تو پھر اس مکان میں اختیارات کس کے ہیں؟ اسی کا ہے جس کا ہے۔ تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ رب جو ہے تمام عالم کا وہ صرف اور صرف اللہ ہے، تو الوہیت خود بخود ثابت ہو گئی۔ لفظ اللہ میں بذات خود الوہیت کا معنی موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس الوہیت کے لیے جو صفات لا رہا ہے ان صفات سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ رب کے معنی کے اندر خود اللہ رب العالمین کے الہ کا معنی خود موجود ہے، کہ جب وہ رب ہے تو پیدا کرنے والا اور پالنے والا، انتہا تک پہنچانے والا، کفالت کرنے والا جب وہ ہے تو اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے جس میں شعور ہو کہ پھر بندگی بھی اسی کی ہوگی۔ پھر اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دو صفتی ناموں کو ذکر کیا، الرحمن الرحیم، جو ہم بسم اللہ میں پڑھ چکے ہیں۔ اس کے دوبارہ لانے میں فوائد کیا ہے؟ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو یہ مسئلہ تھا کہ جب اللہ رب العالمین کی اسم ذات کا ذکر آیا تو اسم ذات کی وجہ سے ایک خوف پیدا ہوتا ہے جس کو جلالت کہتے ہیں۔ تو اس خوف کو دفع کرنے کے لیے، زائل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دو ایسے صفتی ناموں کا ذکر کیا جس سے انسان کے دل میں رجا پیدا ہوتا ہے، رحمان اور رحیم، تاکہ وہ وجل، وہ خوف بندے سے زائل ہو جائے۔
کہ اللہ وہ عظیم بادشاہ، تو ساتھ ساتھ میں فرمایا الرحمن الرحیم، یہ اس کے وہ صفات ہے کہ انسان کو اپنے طرف مائل کرتا ہے، تو وہ رحمان اور رحیم ہے، اس کا خوف اور وجل جو ہے، اس کا عظمت جو ہے وہ اپنے جگہ ہے، لیکن یہ دو صفتی نام جو ہے وہ اس خوف کو ایک اعتبار سے ظاہر کرتا ہے۔ بعض ہوتے ہیں نا انسان کسی سے ایسے ڈرتے ہیں کہ اس کے قریب جانے کا کوئی امید نہیں رکھتے ہیں، لیکن ایک ایسا خوف ہوتا ہے کہ خوف کے ساتھ طمع بھی ہو، اور جیسے کہ آپ نے قرآن کریم میں پڑھا ہے کہ ایمان جو ہے وہ خوف اور طمع کے بیچ کی ایک چیز کا نام ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ مومن جو ہے ایک طرف اللہ کے خوف، دوسری طرف اللہ سے امید کی بنیاد پر عبادت کرتا ہے۔ سورۃ دہر کی آیات ہے۔ تو یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر یہ معنی موجود ہے کہ پہلے بسم اللہ کے لفظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا عظمت ثابت ہوتا ہے، جس سے ڈرا جائے، بندے میں خوف پیدا ہو جائے، تو پھر فوراً اللہ رب العالمین نے الرحمن الرحیم وہ دو صفتیں بیان کی جس سے فوراً انسان کا اس رب کے، اس اللہ کی طرف امید پیدا ہو جائے کہ وہ اتنے خوف کا مستحق ہے، جس سے اتنا ڈرا جائے کہ وہ ڈر اس قابل ہو کہ انسان کو بالکل نا امید کر دے۔ تو فوراً رحمان اور رحیم کے دو صفتوں کو لایا کہ نہیں، اس اللہ تعالیٰ کے ایسے صفات ہے کہ اس سے خوف کے بجائے اس خوف کے تناظر میں اس سے طمع رکھا جائے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے۔ تو پھر یہاں پر تکرار آتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے بسم اللہ کے اندر رحمان اور رحیم کو ذکر کر دیا تو پھر دوبارہ فاتحہ کے اندر رحمان اور رحیم لانے کی کیا ضرورت؟ تو اس کی ایک جواب یہ ہے کہ یہ بطور دلیل ہے، بسم اللہ کے اندر بطور رجا ہے، تاکہ بندے کو امید ہو جائے اللہ تعالیٰ سے، اور صرف خوف پر وہ نہ بیٹھے، صرف اللہ سے ڈر ہو، امید نہ ہو تو ایمان کامل نہیں ہوتا ہے، اور جب خوف کے ساتھ امید ہو تو ایمان کامل ہوتا ہے۔ تو وہاں پر اس خوف کو زائل کرنے اور ایک مسلمان مومن کو طمع دینے کے لیے ہے۔ اور اس فاتحے کے اندر رحمان اور رحیم اللہ رب العالمین کے جو حمد کے دعویٰ ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی پہلی دلیل کیا ہے؟ وہ ہے رب ہونا کہ رب العالمین ہے۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ کہ وہ رحمان اور رحیم ہے۔ یہ رحمان اور رحیم ہونا یہ اس کے صفتی ناموں میں سے ان صفتی ناموں کو بطور دلیل لایا یہاں پر۔ پھر فرمایا مالک یوم الدین، مالک ہے یوم الدین کا، قیامت کے دن کا۔ یہاں پر اس بات کی وضاحت ہو رہی ہے کہ جب حمد اکیلے اس کے لیے ہے، اس لیے کہ وہ رب ہے تمام عالم کا، اور اس کی یہ صفات لائے گئے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، اور ان دونوں ناموں کے اندر پھر علماء نے تو ایسا فرق کیا ہے کہ رحمانیت جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ جمیع مخلوقات کے لیے ہے، رحمانیت جمیع مخلوقات کے لیے ہے، اور رحیمیت جو ہے وہ صرف اور صرف ایمان والوں کے ساتھ مختص ہے، جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ رحمان ہے تمام مخلوق کے لیے، کافر ہے، مشرک ہے، اللہ تعالیٰ کا پکا باغی اور اللہ کے ساتھ میدان جنگ میں ہے، اللہ سے لڑنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی وہ رحمان ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اس کا دیکھ بھال سب کچھ ان کو دیتا ہے۔ لیکن رحیمیت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ قیامت کے دن خاص ہے، جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کو زمین پر اتارا ہے، اور اس ایک رحمت کی وجہ سے سارے مخلوقات آپس میں ایک دوسرے کے اوپر شفقت کر رہے ہیں، اور جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس ایک رحمت کو بھی اٹھا لے گا، اور اللہ کے پاس کتنے رحمتیں ہو جائیں گی؟ 100۔ ان 100 رحمتوں کو اللہ نے صرف ایمان والوں کے لیے مختص کیا ہے، اس میں کسی اور کا شراکت نہیں ہے، اس لیے فرمایا رحیم۔ پھر بطول دلیل مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ تمام تعریفیں اس کے لیے ہے اور اس لیے کہ رب العالمین ہے، پھر رحمان اور رحیم ہے، یہ صفات آ گئے، تو ان صفات سے ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ وہ بڑا مہربان ہے۔ جس طرح آج معاشرے کے اندر یہ بیماری عام ہے نا
کہ بھئی اللہ بڑا مہربان ہے. بھئی بڑا مہربان ہے تو آگے بھی تو کچھ بتایا نا کہ مالک یوم الدین بھی تو ہے. مالک یوم الدین رحمان اور رحیم کے بعد لایا کہ کسی بندے کے اندر یہ ذہن میں بیماری پیدا نہ ہو جائے کہ اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت پر اس کا نظر ہو اور اس بات کو بھول جائے کہ میں نے اللہ کی عدالت میں پیشی دینی ہے اور وہ تو مجھ سے قیامت کے دن حساب لے گا. حساب کو وہ بھول جائے. نہیں، فرمایا کہ اگر وہ رحمان اور رحیم ہے تو اس کے لیے قانون رکھا ہے کہ قیامت کے دن تم سے حساب لے گا. اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے اولاد کے قدم وہ حرکت میں نہیں آئیں گے جب تک کہ وہ اپنے بعض چیزوں کا حساب نہیں دیں گے. مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، عمر دیا تھا وہ کہاں صرف کیا ہے، یہ چیزیں جب حساب نہیں دیں گے تو وہ قدم کو حرکت نہیں دے سکتے. تو فرمایا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا وہ مالک. یہاں پر ایک سوال تھا کہ قیامت کے دن کا مالک ہے تو کیا دنیا کے دنوں کا مالک وہ نہیں ہے؟ دنیا کے دنوں کا بھی تو مالک ہے، لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اختیارات دیے بندوں کو. اور قیامت کے دن کا مالک اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی تمام اختیارات کو سلب کرے گا. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ انفطار کے آخر میں فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اس دن کسی نفس کا دوسرے نفس کے لیے ذرا برابر بھی اختیار نہیں ہوگا. ابھی تو دنیا میں ہے نا، اللہ نے جو اختیارات دیا ہے، یہ وزیر ہے، یہ مشیر ایک دوسرے کے لیے کام کر سکتے ہیں، سفارشیں چلتی ہے، مختلف چیزیں چلتی ہے. لیکن مالک یوم الدین اس لیے کہا کہ قیامت کے دن اختیارات سارے کے سارے اللہ کے پاس ہوں گے. جو دیے ہوئے اختیارات تھے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو، وہ سارے کے سارے سلب کر دے گا. یہاں تک کہ نبی کے پاس بھی اختیار نہیں ہوگا. کسی ولی، پیر، مولوی اور درویش کسی کے پاس اختیار نہیں ہوگا. سارے اختیارات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہوں گے. اور قرآن کریم نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اعلان کریں گا لمن الملک اليوم. آج کے دن بادشاہ کون ہے؟ ان کے پاس کچھ اختیارات ہیں. بادشاہ کوئی ہے تو کوئی جواب نہیں دے گا، سناٹا ہوگا، خاموشی ہوگی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار. ایک اللہ کے لیے بادشاہت ہے جو واحد ہے اور قہار ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اپنے قہری صفت کا ذکر کیا ہے، کیونکہ قیامت کے دن جس طرف اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت ایمان والوں کے لیے ہے، تو دوسری طرف اللہ رب العالمین کے قہار ہونے کا صفت قیامت کے دن انتہائی غالب رہے گا. اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے سامنے جانے سے گریز کریں گے، سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقام اللہ تعالیٰ نے مقام محمود اس کو دی ہے، مقام شفاعت، تو اس کی وجہ سے وہ اللہ کے سامنے جائیں گے. تو یہاں پر فرمایا کہ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک صرف اور صرف وہ اکیلے ہیں. یہاں پر ان لوگوں کے عقیدے کا رد ہو گیا جو شفاعت شرکیہ کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر بعض لوگ، بعض مخلوق ایسے ہیں اللہ کے ولی ہیں، پہنچے ہوئے لوگ ہیں، وہ قیامت کے دن چھوڑا لیں گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں، یہ تم دنیا کی باتوں کو دنیا میں قیاس کرتے ہو. قیامت کا معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن کا مالک فقط اللہ ہوگا. اس میں کسی کو اختیار ذرا برابر بھی نہیں دیا جائے گا. اس لیے یہاں پر فرمایا کہ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک وہ تنہا ہے. یوم کا لفظ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے. یہاں پر بھی کبھی اللہ رب العالمین نے حساب کہا اس یوم کے اعتبار سے، اور یہاں پر دین کی طرف اس کو منسوب کر دیا مالک یوم الدین. دین کا معنی قرآن کریم میں مختلف تقریباً 9 معنوں پر یہ دین کا لفظ آیا ہے. دین کبھی عقیدے کے لیے استعمال ہوتا ہے، الا للہ الدین الخالص دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کو فدع اللہ مخلصین لہ الدین. اب یہاں پر جو آیات میں ہے کہ اللہ کے لیے پکار خالص کرو، اکیلے اللہ کو پکارو. اور یہاں پر دین کا معنی حساب کے دن کا مالک. تو یہاں یہ بات بھی سمجھنا چاہیے کہ جس طرح لوگ قرآن کریم کے آیتوں کو اپنے منمانی تفسیریں کرتے پھرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا
کہ ہمارے قوم نے قرآن کریم کی اس آیات کو جس کے اندر لفظ دین آیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، اب وہاں معنی کیا ہے؟ اور لوگوں نے اس کا معنی کیا لے لیا؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، لہذا کسی کو کوڑے لگانا اور کسی کو زبردستی کہہ دینا کہ داڑھی رکھو، کسی کو زبردستی کہہ دینا سلوار اوپر کرو، یہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ حالانکہ یہاں معنی بالکل یہ نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین مان لا اکراہ فی العقیدہ، عقیدے میں جبر نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک شخص ہے وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، آپ جبری طور پر اس کے دل اور دماغ میں عقیدہ توحید اسلام ڈال نہیں سکتے ہیں۔ ہاں اسلام ظاہر پر اس پر آپ نافذ کر سکتے ہیں کہ یہ اسلام ہے، یہ اسلام کا قانون ہے، اصول ہے، ان اصولوں اور قوانین کی مخالفت آپ کرو گے تو اسلام تمہیں سزا دے گا، لیکن اس کے دل کے اندر اسلام کو رکھ لینا، ڈال دینا، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا لا اکراہ فی الدین، آگے اس کی وضاحت موجود ہے نا، قد تبین الرشد من الغی، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ اس آیات کو لکھا اور در و دیوار پر لگایا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، لہذا جب جبر نہیں ہے تو جس آدمی کی جو مرضی ہے وہ کرے اور اس کو کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے کہ اگر کسی کے اندر تھوڑا بہت شعور ہو تو قرآن کریم کی ایک آیات کا معنی دوسرا آیات بتا دیتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، قرآن کریم کے اندر پڑھو کہ یہ دین کا لفظ کتنے کتنے مقام پر آیا ہے اور اس کا کیا کیا معنی ہے، تو خود بخود واضح ہو جائے گا۔ یہاں پر فرمایا کہ مالک یوم الدین، حساب کے دن کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے صفت ملکیت ثابت کی ہے، کیونکہ دعویٰ کیا تھا کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس پر پہلے دلیل لایا کہ رب العالمین ہے وہ، دوسرا دلیل دو صفتی ناموں کے ساتھ لایا کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، اور تیسرا دلیل لایا کہ مالک یوم الدین ہے، قیامت کے دن کا اختیارات سارے کے سارے اس اللہ کے پاس ہوں گے، لہذا اسی کا حق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کے لیے حمد پڑھا جائے۔ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیرے ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ یعنی جب اللہ کے لیے حمد دلائل کے ساتھ ثابت ہو گیا، کیونکہ پہلے ایک چیز کو ثابت کرنا ہوتا ہے، جب ایک چیز ثابت ہو جائے پھر اس پر عمل کی باری آتی ہے۔ جب یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، تو اب باری آ رہی ہے عبادت کی کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس میں جیسے کہ عربیت کے اعتبار سے انتہائی یعنی بہترین انداز سے مسئلہ سمجھایا ہے۔ یہ نہیں فرمایا نعبد ایاک یا نعبدو کا، نہیں، بلکہ ایاک کو مقدم کر دیا عبادت پر، تیرے ہی ہم تیرے عبادت کرتے ہیں، نہیں، ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں۔ مقدم لانے کے لیے اللہ رب العالمین کی عبادت میں تخصیص پیدا کرنا مقصود تھا کہ عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاصہ ہے، اس میں کسی اور کی شراکت نہیں ہے۔ ایک بات، دوسرا اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ جو جبریہ کا عقیدہ ہے اس کا رد ہوتا ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے بندوں کے اوپر مسلط کر دیا ہے عبادات کو، معاملات کو، جو کچھ وہ کرتا ہے یہ اللہ نے ان پر مسلط کر دیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اختیارات کے ساتھ فرمایا ہے کہ بندہ اپنے اختیار سے کہتا ہے کہ ایاک نعبد، ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں، یہ وہ اپنے اختیار سے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مسلط نہیں کیا ہے، جبریہ کا رد ہے۔ اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قدریہ کا رد کیا ہے کہ اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں تقدیر جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے، وہ بندہ خود لکھتا ہے،
مانا جو کچھ وہ کرتا ہے وہ تقدیر بنتا ہے. تو ان کا رد ہے کہ نہیں، جب تک اللہ تعالی کا استعانت مدد موجود نہ ہو تو بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. لہذا قدریوں کا اس میں رد ہے کہ تقدیر بندہ خود نہیں بناتا ہے، بلکہ بندہ جو اللہ کے دیے ہوئے اختیارات سے کام کرتا ہے وہی اس کا تقدیر پہلے سے علم سابق کے ذریعے سے لکھا جا چکا ہے. لیکن اس میں اس پر مسلط ہونا مراد نہیں ہے، وہ خود اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے کہ جو کچھ میں کرتا ہوں اللہ اس کی مدد تجھ سے میں طلب کرتا ہوں. تو فرمایا کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. یہاں پر اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب عبادت کا ذکر پہلے آیا تو استعانت کو بعد میں کیوں لایا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ مدد پہلے ہو عبادت بعد میں ہو. تو یہاں پر مقصود یہ ہے کہ جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے ان صفات کو دیکھ کر کہ وہ رب ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، تو ضرور متاثر ہونا ان کو چاہیے کہ وہ عبادت پر اتر آئے، اللہ کی بندگی کرے. لیکن جب وہ بندگی کا اقرار کر لیتا ہے تو اس میں اس بات کا شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا جب یہ بندگی کا اقرار کرتا ہے عبادت کرنے کا تو اب خود مختار ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ عبادت کر سکتا ہے، اس کے پاس یہ قوت اور طاقت ہے کہ وہ عبادت کرے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندے کو یہ تعلیم بتایا کہ نہیں، جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مدد اس کے ساتھ شامل حال نہیں ہوگا تو وہ اپنا عبادت بھی بجا نہیں لا سکتے. وہ اللہ کی بندگی کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج ہے. اس لیے ایاک نعبد کے بعد و ایاک نستعین لایا کہ یہ جو عبادت کا ہم اقرار کرتے ہیں اللہ کہ عبادت تیرے لیے ہم کریں گے، تو اس میں تیرے نصرت اور تیرے مدد کے بغیر ہم ایک لمحہ، ایک قدم، ایک اشاریہ بھی آگے بڑھ نہیں سکتے جب تک تیرا نصرت ہمارے ساتھ شامل حال نہ ہو. اور اس میں استعانت کا کلمہ لایا، استعانت، نصر کا نہیں لایا، کیونکہ نصر کے بارے میں جیسے علماء نے لکھا ہے کہ وہ اکثر جنگ جدال میں استعمال ہوتا ہے، غلبے میں استعمال ہوتا ہے. اور یہ استعانت ایسا جو کلمہ ہے کہ یہ تمام کو شامل ہے، سب میں استعمال ہو سکتا ہے. وہ روحانی قوت کے لیے بھی ہو، جسمانی قوت کے لیے بھی ہو، مالی قوت کے لیے بھی ہو، سب کے لیے استعانت کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے. اور نصرت کا جو لفظ ہے وہ سب کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ صورت جامعیت کا حامل ہے. اس میں وہ الفاظ ہیں، وہ صفات ہیں جو انتہائی جامع ہیں. اس لیے فرمایا کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. پھر جب ایک بندے کو اس بات کا علم ہو گیا کہ اللہ کے صفات کے ساتھ میں نے اللہ کے رب کو مان لیا، جان لیا، اقرار کر لیا، تو گویا یوں معلوم ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ سے مدد مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین خود ان کو بتاتا ہے کہ جب تم مجھ سے مدد مانگتے ہو اور نصرت مانگتے ہو میرے بندگی پر، تو اس میں سب سے عظیم نعمت جو ہے جس پر میں تیرا مدد کر لوں اور تم اس پر قائم ہو جاؤ، تو تمام نعمتوں کا مجموعہ ہے، پھر وہ مجھ سے مانگو. تو وہ کیا ہے؟ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط المستقیم کی ہدایت فرما، مانا ہمیں دکھا دے وہ راستہ جو سیدھا ہے، سیدھا راستہ ہمیں دکھا دے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ جو ہے یہ ہدایت میں اللہ کا محتاج ہے. اب یہ سورت پڑھنے والا نبی بھی ہے، ولی بھی ہیں، سب کے سب یہ سورت پڑھتے رہیں، اور جو زندہ ہوں گے وہ پڑھتے رہیں گے، جو آئندہ اللہ کے ولی پیدا ہوں گے وہ پڑھتے رہیں گے. تو سب کے سب انسانیت اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے. جب ہدایت جیسے نعمت طلب کرنے میں اللہ کے محتاج ہے تو باقی کس چیز میں محتاج نہیں ہوں گے. تو فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط المستقیم دکھا دے ہم کو راستہ سیدھا راستہ ہم کو دکھا دے. ہدایت کیا چیز ہے؟ ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی وحی. ہماری اس امت کے لیے قرآن اور سنت، اس کا نام ہے ہدایت. اے اللہ ہمیں ہدایت دے کس چیز کی؟ رہنمائی دے کس چیز کی؟ صراط المستقیم کی. صراط المستقیم جو ہے
اس کے مصداقات جو قرآن کریم میں آئے ہیں وہ معروف طور پر 3 ہیں. نمبر 1 قرآن کریم، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. نمبر 1 قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے صراط مستقیم قرار دیا ہے کہ صراط المستقیم جو ہے یہ ہدایت ہے. اور دوسرے نمبر پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ، راستہ، منہج، یہ صراط المستقیم ہے. مانا جب انسان اللہ کی توحید پر آ جاتا ہے تو یہ صراط المستقیم ہے. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ آل عمران میں، سورۃ مریم میں اس کا ذکر کیا ہے، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. سورۃ آل عمران 51 اور سورۃ مریم 36 میں، اور اسی طرح سورۃ زخرف 64 نمبر آیات میں. تینوں جگہ پر یہ صراط المستقیم اللہ کی توحید کے لیے استعمال ہوا ہے. ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. دوسرے نمبر پر جیسے کہ سورۃ یاسین میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور سورۃ فتح میں فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویہدیک صراطا مستقیما. نبی کی اطاعت جو ہے یہ صراط المستقیم ہے. نبی کے پیچھے چلنا صراط المستقیم پا لینے کے مترادف. سورۃ یاسین میں بھی یہ فرمایا وَإِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. شروع کی آیتوں میں یاسین والقرآن الحکیم إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں اور آپ صراط المستقیم ہے. صراط المستقیم پر گامزن ہے. سورۃ یاسین کے شروع میں بھی ہیں، سورۃ فتح کے شروع میں بھی. 2 چیزیں، نمبر 1 اللہ کی توحید، نمبر 2 رسول کی اطاعت، نمبر 3 قرآن کریم. حدیث میں بھی یہ آیا ہے کہ قرآن کریم کیا ہے؟ حبل اللہ، اور حبل اللہ سے مراد صراط المستقیم. قرآن کریم نے بھی اس کی صراحت کر دی کہ جیسے کہ سورۃ انعام میں آیا ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. وہاں مراد قرآن کریم ہے کہ یہ میرا راستہ ہے، مانا صراط المستقیم. قرآن کریم پر چلنا، اس کی پیروی کرنا، یہ ہے صراط المستقیم. تو یہاں پر ایک مومن دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمیں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہدایت دے. اس ہدایت میں مومن اللہ رب العالمین کا محتاج ہے. اس رب العالمین کی مدد کے بغیر وہ اس پر چل نہیں سکتا ہے. اور اس میں عجز جو ہے وہ نبی کا بھی ہے، ولی کا بھی ہے، اور جن کا بھی ہے، انس اور ملائک، سب کے سب کے لیے عجز، کمزوری ثابت ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے صراط المستقیم کے ضد، مخالف اس چیز کا ذکر کیا. جس طرح کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے، صراحت کے لیے اس کا ضد بیان کیا جاتا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ دن کے مقابلے میں رات، سورج کے مقابلے میں یعنی سائے کے مقابلے میں دھوپ، اور اس ترتیب سے جس چیز کا آپ موازنہ کریں گے. یعرف الاشیاء بالازداد، کسی بھی چیز کو اس کے ضد کے ذریعے سے پہچان کرنا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. اب یہاں اس بات کی صراحت کر رہا ہے کہ کیا اس کی کوئی مثال ہے کہ یہ صراط المستقیم جو ہے جس کے رستے کا تعین ہو جائے. صراط المستقیم تو ایک نام ہم نے سن لیا، اس کے تعین کے لیے، تقیید کے لیے یا مزید صراحت کے لیے تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی صراحت کر رہا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر. اب یہ قرآن کریم آگے سورۃ بقرہ میں ہم کو بتائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں. فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین
والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ انبیاء کی جماعت ہے، صالحین کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے، اور یہ بہترین لوگ ہیں رفاقت کے اعتبار سے، ساتھی ہونے کے اعتبار سے، جن کے ساتھ انسان چل سکتا ہے، اٹھ سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، جن کے ساتھ انسان کا محق ہو سکون کی زندگی گزار سکتا ہے، تو وہ یہی جماعت ہے. وحسن اولئک رفیقا. صراط المستقیم کے تعین کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کی صراحت کر دی، صراط الذین انعمت علیہم. یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب تم